بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس کتاب کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ کتاب ہے محترم جناب سر رضوان اللہ خان صاحب کی کامیابی آپ کی ہوئی۔ سر رضوان اللہ صاحب ایک نوجوان ٹرینر، موٹیویشنل اسپیکر، کالمسٹ اور سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ ان کی یہ بڑی شاندار کتاب ہے۔ اس کتاب کی شروعات خود ہی اپنے الفاظ میں یوں کرتے ہیں کہ اس طرح سے بتاتے ہیں کہ ایک شرارتی بچہ تھا۔ وہ شرارتی بچہ خواب دیکھا کرتا تھا۔ اس کے خواب یہ تھے کہ وہ آسمانوں پہ اڑتا ہوا خود کو دیکھتا تھا، بادلوں پہ سوار ہوتا ہوا خود کو دیکھتا تھا، اور یوں کرتے کرتے وہ شرارتی بچہ جس کے دل میں یہ تڑپ تھی کہ کچھ کرے، آگے بڑھے، تو وہ شاہینوں کو دیکھتا تھا کہ آسمان پہ پرواز کرتے ہیں تو خود کو شاہینوں کی طرح سمجھتا تھا۔ اور یہی شرارتی بچہ کبھی کبھار بہادروں کو دیکھ کر خوش ہوتا تھا اور دل میں تمنا ہوتی تھی کہ میں بھی انہی کی طرح بنوں، اور کبھی کبھار ان بہادروں جیسی وردی پہن کر اور دل دل میں ان کو سلیوٹ بھی کرتا تھا۔ یہ مختصر شروعات کی ہے سر رضوان اللہ خان صاحب نے اپنی کتاب کی اس طرح سے۔ اس کتاب کے اندر پرسنل ڈیولپمنٹ پہ، پرسنل گروتھ پہ بہت سارے سر نے گر بتائے جو آپ کو مختلف زندگی میں کام آ سکتے ہیں۔ میں ساری کتاب کا تو نہیں بتا سکتا، چند چیزیں جو مجھے سمجھ میں آئی ہیں، جو میں نے سیکھی ہیں، آپ کے سامنے شیئر کروں گا جس سے آپ کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ جو ہماری زندگی ہے اس میں مسائل آنے ہی آنے ہیں، پریشانیاں آنی ہی آنی ہے، مشکلات آنی ہی آنی ہے، ناکامیاں آنی ہی آنی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ زندگی جی رہے ہوں اور آپ کی زندگی سیدھی کی سیدھی چلی جا رہی ہو اور آپ کے پاس کوئی مشکلات نہ ہو۔ یہ یوں ہوا کہ کوئی ڈرائیور ہو اور وہ یہ کہے کہ میں گھر سے گاڑی تبھی نکلاؤں گا جب پورا کا پورا روڈ صاف ہو، راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جہاں مجھے رکنا پڑے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آپ روڈ پر نکلتے ہیں تو گاڑیاں بھی ملیں گی، ٹھیک ہے، اسی طرح سے مشکلات بھی آئیں گی، کچا رستہ بھی آئے گا، پکا رستہ بھی آئے گا، لیکن آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے۔ پھر یہ جو زندگی کی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، ہمارے سامنے جب ہمیں آتی ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس دو آپشنز ہوتے ہیں۔ وہ دو آپشنز کیا ہیں کہ ہم ان پریشانیوں، مشکلاتوں، ناکامیوں پر روتے رہیں، کچھ بھی نہیں کریں، یا ہم دوسری طرف ان مشکلات، ناکامیوں کا کوئی حل ڈھونڈیں، ان سے نکلنے کا کوئی سلیوشن ڈھونڈیں۔ تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ دونوں آپشن ہماری ہتھیلی پر ہوتے ہیں کہ ہم آیا کہ ان مسائل پر روتے رہیں یا ان کا کوئی حل نکالیں۔ تو یہ بڑے خوبصورت انداز سے سر نے یہ ایک پوائنٹ بتائی ہے کہ اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیوں ناکام ہو رہے ہیں، آپ زندگی میں آگے بڑھ کیوں نہیں رہے ہیں، تو پھر اس میں ایک بہت ہی شاندار ایک ٹول سر نے بتایا ہے۔ وہ ٹول کیا ہے؟ وہ ٹول ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے آپ اپنی لائف کو، چاہے وہ آپ کی پرسنل لائف ہو، انتظامی لائف ہو، یا ایجوکیشنل لائف ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل لائف ہو، یہ جو ساری زندگی کے الگ الگ پہلو ہیں، ایجوکیشنل، پرسنل، مینیجریل اور ٹیکنیکل، ان کو اینالائز کر سکتے ہو، دیکھو کہ غلطیاں کہاں پہ ہو رہی ہیں۔ اس ٹول کا نام ہے SWOT اینالائسس۔ یہ بڑا مشہور ٹول ہے جو استعمال ہوتا ہے الگ الگ جگہوں پر، آپ اپنی پرسنل لائف میں استعمال کر سکتے ہیں، ایجوکیشنل، ٹیکنیکل، مینیجریل، سب میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ جو SWOT اینالائسس ہے یہ کوئی پورا ورڈ نہیں ہے، یہ الگ الگ لفظوں کا ایک مجموعہ ہے۔ کیا ہے SWOT؟ SWOT، SWOT۔ S means strength, W means weaknesses, O means opportunities, T means threats۔
اب غور کریں آپ کی لائف کا جو بھی ایریا ہے اس میں دیکھیں کہ آپ میں کیا کیا خوبیاں ہیں. اسٹرینتھس نمبر 1. نمبر 2 ویکنیسز آپ کی کیا ہیں، کس چیزوں میں آپ کمزور ہیں، کون کون چیزیں آپ کو نہیں آتی، کون سی اسکلس نہیں آتی آپ کو. نمبر 3 اپرچونٹیز کو دیکھیں آپ کو کہاں کہاں پہ اپرچونٹیز مل سکتی ہے، کیریئر کے لحاظ سے، پرسنل ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، یا آپ کوئی پاس ایسی اپرچونٹیز جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیں. اس کے بعد اینڈ میں تھریٹس، خطرناک جو تھریٹس ہیں، خطرے ہیں، وہ کون کون سے مسائل درپیش آ سکتے ہیں. فائنینشیل خطرے آ سکتے ہیں. ابھی یہ جو دور چل رہا ہے، یہ 21ویں صدی چل رہی ہے، اس میں اگر آپ نے وہ چیزیں نہ سیکھیں جن کی ابھی اس وقت ضرورت ہے تو آگے آپ کے لیے بہت سارے پرابلمس ہو سکتے ہیں آپ کے کیریئر کے حوالے سے، آگے بڑھنے کے حوالے سے. تو آپ خود کو اگر چیک کرنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، تو کوشش کریں وہ بنے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسے پیدا کیا ہے، وہ شوق آپ کے اندر رکھ دیا ہے. ڈھونڈنا آپ کا کام ہے، ڈھونڈنا آپ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر یہ رکھ دیا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ مچھلی جو ہے وہ اڑ سکتی ہے، یہ کبھی بھی نہیں ہے، یہ قدرت کے قانون کے بالکل خلاف ہے. اور وہ جو باز ہے، شہباز ہے، وہ تیر سکتا ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے. باز کا کام ہے آسمانوں میں اڑنا، مچھلی کا کام ہے سمندر کی تہ تک تیرنا. تو آپ دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے چند اسکلز جو ضروری ہیں آپ کے کیریئر کے حوالے سے، ان کو سیکھیں. خاص طور پر کمیونیکیشن اسکل سیکھیں، سننا سیکھیں. یہ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیں گی. تو مختصر سا یہ انٹرو تھا اس کتاب کا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اسے سیکھنے کے لیے ملا ہوگا. انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. بہت بہت شکریہ.